اب خاکسار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بیان کی طرف آتا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، میں بتاؤں گا بعد میں، جو انہوں نے اپنی تقریر 28 دسمبر 1944 جسے بعد میں المعود کے نام سے شائع کیا گیا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ میں نے وہ بتا دیا، تو اس کی تقریر میں سے میں نے یہ پڑھ کے آپ کو لوگوں کو سنا رہا ہوں. تو یہ اس کا ہے المعود انوار العلوم جلد 17 صفحہ 550 پر یہ الفاظ ہیں ان کے جو میں پڑھوں گا. وہ لکھتے ہیں اس حوالہ سے، یہ فیتزوج و یولاد لہ، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم موعود کی خبر دیتے ہیں اور اس کا ظہور زمانہ مسیح موعود میں ہی بتاتے ہیں. اتنا شاطر جھوٹا آدمی تھا وہ بھائی. مسیح موعود کا اپنا ایک روحانی مقام تھا، وہ تجدید کرنے آئے تھے، اس کے وہ اس زمانے میں کیسے وہ آ سکتا ہے بندہ؟ نبیوں اور رسولوں کو جب اللہ مبعوث فرماتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے وقت کی، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کھڑا کرتا ہے. اور امت محمدیہ میں 100 سال یعنی ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عاصم کی پیشگوئی کے مطابق وہ اللہ معمول فرماتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں ہی، کیونکہ خود دعویٰ کر رہے تھے نا جھوٹے، اور وہ قبضہ کر کے پیشگوئی کا جماعت پر پہلے قبضہ کر لیا، تو پھر سارے ان کو کہنا پڑا کہ جی مسیح موعود کے زمانے بھائی انہیں کی لینا آنا تھا، اللہ نے اس کو کیا کھڑا کرنا تھا. مسیح موعود اتنے بڑے طاقتور آدمی تھے، اتنا روحانی وجود تھا وہ بندہ، اتنی تجدید اس نے کی عالم اسلام کی، دین اسلام کی. اس نے اس کے زمانے میں اس نے کیا کرنا تھا آگے وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ فیتزوج و یولاد لہ، مسیح موعود شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی. اب اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ مسیح موعود کے ہاں ویسی ہی معمولی اولاد پیدا ہو جائے جیسی اور لوگوں کے ہاں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کے یہی معنی ہوں تو پھر اس پر وہی اعتراض پیدا ہوگا جو غیر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پر کیا کرتے ہیں کہ اولاد ہونا کون سی بڑی بات ہے. دنیا میں ہر شخص کے ہاں اولاد ہوا ہی کرتی ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر محض اتنی خبر دی جائے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تو یہ کوئی خاص پیشگوئی نہیں کہلا سکتی. اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسیح موعود کے ہاں اولاد پیدا ہوگی، تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہاں معمولی اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن آگے وہ کہتے ہیں لیکن آپ کا یہ خبر دینا بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اس کے ہاں خاص اولاد پیدا ہوگی، ویسے ہی کمالات اور ویسے ہی اوصاف رکھنے والی جیسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. تو یہ ان کی تقریر ہے، آپ پڑھ لیں، وہاں پہ کتابوں میں بھی پڑھ لیں. تو میں چند باتیں سامعین کو بتاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب کہ ان کے ساتھ ان کے دعوے کے بعد کیا ہوا سارا دیکھیں. جماعت کا کیا حال ہے اس ٹائم، جماعت احمدیہ قادیان کا، لوگ کہاں مطلب کدھر جائیں، سارے بھاگتے پھر رہے ہیں. 48 چندے بیچارے وہ دے تھے کہ چندے ہی تھک گئے. تو بہرحال یہ سب فریب کار آدمی تھا، جھوٹا تھا، مفتری اللہ تھا، یہ کہاں جا کے غلام تھا، یہ مسلم موعود نہیں تھا. آگے میں چند باتیں بتاؤں گا سامعین کو، بطور خاص میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں اور غیر احمدی مسلمان جو ہیں سارے، کہ دیکھیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تقریر کے بعد سلسلہ احمدیہ میں کیا خلفاء، کیا علماء اور کیا عامت الناس سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ فیتزوج و یولاد لہ سے حضور اسلم کی اولاد کو خاص اولاد ثابت کرنے پر زور دے رکھا ہے. اگرچہ جماعت میں جو احباب مذہب کا کچھ فہم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ الفاظ دونوں مسیحوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمائے تھے. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعوے بھی کرتا ہے، اور پھر اپنے متعلق یعنی مرزا غلام رسول کی اولاد کے متعلق یہ فیتزوج و یولاد لہ کے متعلق کہتا ہے وہ ان کے جب گھر پیدا ہونے کی اولاد وہ خاص اولاد ہونے تھی. ان لوگوں کے ذہن کو ادھر بدل دیا. حالانکہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر نے خود بتایا ہوا ہے کہ آسم کا صرف اس پیشگوئی کا مطلب یہ تھا کہنے کا فیتزوج و یولاد لہ کہ پہلا مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی سلسلے کا اس کی کوئی شادی ثابت نہیں، نہ اولاد ثابت ہے قرآن سے. آنے والا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہوگا
اس کے متعلق آسم نے فرق بتا دیا کہ اس کی شادی بھی ہوگی، وہ شادی کرے گا اور اس کو اولاد بھی اللہ دے گا، وہ صاحب اولاد ہوگا. یہ فرق ہے صرف. تو یہاں پر خاص اولاد تک گل چلے گی مرزا بشیر الدین محمود نے. لیکن مرزا غلام صاحب نے بھی یہ باتیں پہلے آئینہ کمارت اسلام میں کہی ہوئی ہیں، اور اعجاز المسیح میں نے ان کے حوالے پڑھ دیے ہیں. ترجمہ ان لوگوں کو ہے، یہ اور بھی عبارتیں ہیں، ان کا ہی ترجمہ میں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، لیکن میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب بھی اپنے زمانے کے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے. لیکن آسم کی پیشگوئی کے مطابق ایک وجود نہیں ہے امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونے والا. ایک سے زیادہ ہیں، 2 کم از کم ہیں. ایک تو وہ خود تھے، ان کو اللہ نے محمدی مریم بنایا، پھر ان کی دعائیں سن کر ان کو پھر نشان رحمت ذکی غلام کی بشارت دی. ایسے ہی جیسے موسوی سلسلے میں ایک کمباری مریم جو تھی موسوی سلسلے کی، اس کو کماری کو ایک اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ذکی غلام کی. اس نے کہا بھی کہ میری ہاں میں تو شادی شدہ نہیں، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ فرشتہ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہوگا، اور وہ نشان رحمت ہوگا، رحمت کا نشان ہوگا، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائے گا. ساری باتیں صورت مریم میں پڑھیں. تو ویسے ہی محمدی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چلا ہوشیارپور میں وہ الہامی پیش ہوئی دی. اس میں وہ جتنی صفات ہیں اسی طرح ہیں جیسے موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم متعلق اللہ نے فرمایا ہوا ہے قرآن میں، کلمۃ اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. ایسے مرزا غلام صاحب کو بھی ساری باتیں بتائیں. تو اصل میں یہ جو میں نے ابھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آسم کی پیشگوئی ہے، تو مرزا غلام صاحب تو ایک زبردست ایک مسیل مصطفیٰ قسم تھے. آپ کا اول دعویٰ میں امام مہدی علیہ السلام ہونے کا تھا. آپ تمام نبیوں کے ذیل تھے. میں تو اکثر کہتا ہوں، میرے احمدی بھائی بھی بار پر لاہوری میرے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار جمبا صاحب تو یہ کہنا. میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مرزا غلام صاحب کی روح میرے اندر ہے، میری شکل کچھ اور ہے. اے میرے مخالفین احمدیو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے تکذیب نہیں کر رہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تم مرزا غلام صاحب کی تکذیب کرتے پھر رہے ہو. تم کو پتہ ہی نہیں. جس طرح مرزا غلام صاحب کی تکذیب کرنے والے ایسے ہی لوگ تھے جس طرح انہوں نے محمد عربی سسم کی تکذیب کی تھی مرزا غلام صاحب کی شکل میں، ایسے ہی تم احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں جو تم میری تکذیب کرتے پھر رہے ہو. میں قسم اٹھائی ہے کہ تم مرزا غلام صاحب کی محمدی مریم جو امام مہدی اور مسیح موعود اور امتی نبی تھا اس کی تم تکذیب کر رہے ہو، کیونکہ میری تو شکل تم دیکھ رہے ہو. مرزا غلام صاحب تم میرے اندر ہے، میں وہ جو کچھ کو کہے کروا رہے ہیں میں کرتا چلا جا رہا ہوں. میں نے اکثر کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب اتنا مقام اللہ نے ان کو دیا، مقام اس سے دیا اللہ سے محبت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود میں فنا ہو کر ان کو سب کچھ ملا. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ امتی نبی مرزا غلام احمد صاحب قادیان میں پیدا ہونے والا، یہ اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا فنا ہو چکا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی قومی نبی آئے تھے ان سب سے آگے یہ امتی نبی بڑھ گیا. تبھی اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے نام حضرت مرزا غلام صاحب کو دے دیے. لیکن یہ آسم کی جو پیشگوئیاں ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے، ان کے متعلق میں آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ وجود اور ہے، وہ وہی شخص ہے، وہی ذکی غلام ہے، وہی نشان رحمت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی. وہ الگ وجود ہے، یہ دو ایک نہیں ہے. ان کے درمیان فاصلہ بھی ہوگا، کم از کم 1 صدی کا ضرور ہوگا، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں وہ کیسے آ سکتا ہے بندہ. مرزا غلام صاحب تو خود ایک روحانی وجود تھے، تجدید کرتے پھر رہتے. ان کے وفات کے بعد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے نیک آدمی تھے، متقی انسان تھے. کیا کسی مسلم موت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ باتیں سب جال سازیاں تھیں بشیر الدین محمود کی. تو آج میں کہہ دیتا ہوں کہ آسم کا بقول مرزا طاہر کے بھی یہ فرمانا کہ فیتزوج و یولد لہ اس وجہ سے تھا کہ اس میں آسم نے فرق بتایا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور آنے والا امت محمدیہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہونا تھا، اس کے درمیان ایک فرق بتایا کہ قرآن کریم سے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نہ شادی ثابت ہوتی ہے نہ ان کی اولاد. آنے والا جو امت محمدیہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ شادی بھی کرے گا، اس کی اولاد بھی ہوگی. آسم نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ یہ فرق ہے ان میں. تو یہ اسی بات کو مرزا طاہر احمد اپنے ایک مجلس سے سوال جواب میں کسی سوال کنندہ کے جواب میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب، پہلے سوال کنندہ پوچھتا ہے ان سے، سوال کنندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی؟ مرزا طاہر احمد صاحب کا جواب،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ملتا قرآن کریم میں یا حدیث میں، کوئی ذکر نہیں. لیکن جس عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، یعنی امت محمدیہ میں پیدا ہوا، مراد یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، اس عیسیٰ کے متعلق شادی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ مضارع میں ہے، جس کا مطلب ہے آئندہ ہونے والی شادی. یتزوج و یولاد لہ، وہ شادی کرے گا اور اسے اولاد دی جائے گی. یہ عیسیٰ وہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے، جو پہلا تھا، اور شادی کا خیال آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ مضمون بیان فرمایا آپ نے. اس کی حکمت یہی لگتی ہے. یہ میں لفظ ان کا پڑھ رہا ہوں. یہ سوال جو آپ کی مجلس کو مرزا طاہر کی ہے، میں نے وہ مجھے مل گئی تو میں نے اس کا ترجمہ خود کیا. تو آپ ہوگی علیہ السلام پہ یا یوٹیوب پہ ان کے الفاظ مل جائیں گے لوگوں کو. وہ آگے فرماتے ہیں اس کی حکمت یہی لگتی ہے کہ پہلے عیسیٰ نے نہیں کی ہوگی. اگر پہلے نے بھی کی تھی، میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، آگے چھوڑ گیا ہوں. مرزا طاہر فرماتے ہیں کہ اس عیسیٰ کے متعلق شادی کا ذکر ملتا ہے اور وہ مضارع میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہونے والی شادی یتزوج و یولاد لہ، وہ شادی کرے گا اور اسے اولاد دی جائے گی. یہ عیسیٰ وہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے، جو پہلا تھا، اور شادی کا خیال آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ مضمون بیان فرمایا آپ نے. اس کی حکمت یہی لگتی ہے کہ پہلے عیسیٰ نے نہیں کی ہوگی. اگر پہلے نے بھی کی تھی، اس کی بھی اولاد ہوئی تھی، تو اگلے کو خاص طور پر یہ بیان کرنا، جبکہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا پہلے عیسیٰ کے متعلق، یہ بتاتا ہے کہ آئندہ والا وجود اور ہے، پچھلا وجود اور تھا. آئندہ جو آئے گا وہ شادی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ مبشر اولاد عطا فرمائے گا. یولاد لہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کی اولاد خاص مرتبے کی ہوگی. اب مرزا طاہر بھی یہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں کہ یہ خاص اولاد، وہ ان کے الفاظ جو موسم کے اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے. فیتزوج و یولاد لہ کا مطلب صرف اتنا لفظی ترجمہ کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، یعنی خاص مرتبے کی اولاد، خاص اولاد. یہ مرزا طاہر بھی یہ یہاں پر کر رہے ہیں. یہی تو چیزیں ہیں جن سے ان لوگوں نے احمد کو گمراہ کیا. تو یہ اشارے مرزا غلام صاحب کی تحریروں سے مل جاتے ہیں، جن سے ان نے فائدے اٹھائے اور مس یوز کیا مرزا غلام صاحب کی یہ باتوں کو. سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی یہی حکمت بیان فرمائی ہے کہ یتزوج و یولاد لہ کے الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ نازل ہونے والے مسیح کے متعلق اس کی شادی اور اولاد کا ذکر فرما کر محمدی مسیح موعود کا سابقہ مسیح ناصری کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے. اور اصل حقیقت بھی یہی ہے. واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فیتزوج و یولاد لہ کے معنی پس وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی ہیں. یہ میں نہیں ہے اس کے سرما آسم کے، وہاں پر خاص خصوص کا کوئی چکر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فیتزوج و یولاد لہ، پس وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی ہیں. صرف شادی اور اولاد کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ خاک صاحب پہلے بیان کر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے پاس سے خاص اولاد کا اضافہ کیا ہے، جبکہ آسم کے الفاظ کے معنی خاص اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی. تو گل کتنے پہ جاتی. میرا یہاں پر احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر 20 بدکاری کے الزام لگے تھے. لوگوں نے نہیں، مخالفوں نے، اپنے نے، مولویوں نے، خاص اور خاص مریدوں نے، مرزا بشیر الدین محمود کے ارد گرد رہنے والوں نے ان پر 20 بدکاری کے الزام لگائے تھے. اور کبھی بھی انہوں نے جس طرح ان پر حلف مقدمہ عذاب کے ساتھ الزام لگائے، اس کے ساتھیوں نے، مولویوں نے، مربیوں نے یا خاص اور خاص مریدوں نے، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حلف مقدمہ عذاب کے ساتھ ان کے ان الزاموں کو رد نہیں کیا. ساری عمر وہ 4 گواہوں کا ڈرامہ کرتے رہے. 4 گواہ لے آؤ یار. مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو نہ طویل دوں کہ وہ 4 گواہوں کا مسئلہ ایک سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وسلم کی انتہائی نیک پاک بیوی پر الزام مخالفوں نے جھوٹا لگایا تھا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ اتنی سخت شرائط رکھی ہے کہ 4 گواہ اللہ نے کیا لے کے آؤ. یعنی وہ تو واقعی اور ہے. تو یہاں پر ہر نتھو پتھو اٹھ کے
بدکاری کسی کے ساتھ کر کے کہنا ہفتہ پھیری کی 4 بار لوگ، یہ کوئی دل یا دماغ ماننے والی باتیں ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد اگر نردوش تھا، اس نے نہیں یہ زیادتیاں کی تھیں جن لوگوں نے اس پر الزام لگائے تھے، تو اس کو چاہیے تھا کہ حلف موقت باذاب کے ساتھ جو ان پر الزام لگائے گئے تھے ان کا رد کرتا، اگر وہ سچا تھا، نیک تھا، نردوش تھا، انہیں کوئی زیادتی جنسی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی، لیکن ساری زندگی وہ کسی کا نہیں انہیں رد کیا اور 4 گاؤں کا ڈرامہ کرتا رہا۔ دوسرا سوال میرا احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد نے مخالفین احمدیت کو مبالغہ کے لیے بلایا تھا۔ 1988 1999 کی باتیں ہیں، میں اس وقت جرمنی میں تھا، اور پھر انہوں نے مبالغہ کی یہ دعوت عبد الرحمن مصری صاحب، یہ صحابی تھا اور ہندوؤں احمدی مسلمان ہوا تھا، عبد الرحمن مصری صاحب کے بیٹے حافظ بشیر احمد کو بھی دی تھی۔ وہ اپنے دعویٰ کی جو دعوت ہے، چیلنج ہے، وہ ان کا جو بیٹا تھا حافظ بشیر احمد، ان کو بھی بھیجی۔ حافظ بشیر احمد مرزا طاہر کی دعوت مبالغہ کے جواب میں انہیں لکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑی تکلیف والی باتیں ہیں، لیکن احمدیو میں تمہیں جگانے کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، پڑھ رہا ہوں تمہارے آگے۔ میں نے نہیں کوئی الزام آج تک کبھی لگایا، کیونکہ میں تو 10 مارچ غالباً مارچ 1954 کی میری پیدائش ہے، جو میری والدہ صاحبہ نے بتایا ہے، لیکن 10 مارچ 1954 کو مرزا بشیر الدین محمود کو ربہ میں، یعنی چناب نگر ربہ میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو قطع کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن میرا دل کہتا ہے کہ 10 مارچ کو ہی میں صبح کے ٹائم میری والدہ نے بتایا تھا کہ تو پیدا ہوا تھا، کہ شاید اسی دن میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ میری والدہ صاحب نے بتایا ہے کہ جب تیرا والد فوت ہوا تو 6 مہینے کا تھا۔ تو میری والد صاحب کی جو تاریخ وفات ہے 19 ستمبر 1954 ہے۔ اولڈ بیشتی مقبرہ آج بھی وہاں پر میرے والد صاحب وہاں پہ دفن ہے، میری والدہ بھی قبر ہوئی۔ یہ اتفاق ہے کہ 50 سال کے بعد میری والدہ فوت ہوئی، تو ان کی عجیب اتفاق خدا کا کہ وہ دونوں کی قبریں قریب قریب بن گئی، کیونکہ وہ بیشتی مقبرہ فل ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہو گیا کہ جہاں پر میرے والد کی تدفین ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی جگہ میری والدہ کو مل گئی۔ وہاں پر لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میرے والد چودھری شیر محمد کی تاریخ وفات جو ہے تو وہ 19 ستمبر 1954 ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے بارہا بتایا ہوئے مجھے کہ تو 6 مہینے کا تھا اور صبح کے ٹائم پیدا ہوا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسی ٹائم جس دن میں پیدا ہوا اس دن اللہ نے مرزا بشیر الدین محمود کو پکڑ لیا، اس کی وطن کو قطع کیا ہے، مفتی اللہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مبالغہ کیا مرزا طاہر نے، اور بشیر احمد جو حافظ بشیر احمد تھا اس کو بھی بھیجا، تو اس کے جواب میں حافظ بشیر احمد نے کیا مطلب کہ جواب لکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھ سنا دوں۔ یہ تکلیف والی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جگانے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ باتیں بتاؤں، اور اگر تمہارے پاس کچھ سچائی ہے یا جو میرے مخالفین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی صدق ہے تو وہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں۔ تو یہ کتاب ہے، یہ مخالفوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سارے ان لوگوں کا ذکر ہے جو احمدیہ چھوڑ گئے ہیں۔ لوگ چھوڑنے والے کون ہیں؟ جن کو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد نے ڈنڈے چلائے جن پر، اور ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، یہ وہ 48 چندے دینے والے لوگ تھے، آخر تنگ آ کے احمدیت سے چلے گئے۔ تو ان لوگوں میں متعلق یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں حافظ بشیر احمد کا بھی ذکر ہے، وہ حافظ قرآن تھا، انہیں ایسے ایسے حلف اٹھائے ہیں کہ مرزا بشیر محمود نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یا یہ کچھ تمہارے دماغ نہیں کھل رہا ہے؟ احمدیو کیا کرتے ہو تم؟ کہاں مطلب کیا پی کر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں چند چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ میں پڑھوں، اور چاہتا ہوں کہ ضروری ہیں تمہارے لیے کہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ۔ مرزا غلام صاحب نے بھی فرمایا ہے آئینہ کمارات اسلام میں اور اعجاز المسیح میں بھی اس کو نیک پاک اولاد ملے گی، ضروریت ملے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے جانشین ساری اولاد مرزا صاحب کی کیا کرتی پھری ہے؟ کیا یہ پاک اولاد تھی؟ خود فیصلہ کرو۔ میں بھی مدعی ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں، اخراج مقاطعہ سارا کچھ میرے ساتھ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور ڈٹ کے کھڑا ہوں، میرا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو مجھ پر یہ الزام کو ایسا دل لگا کے دیکھیں تو میں انشاءاللہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت باذاب کے ساتھ اس جھوٹے انسان کے الزام کا رد کروں گا، کیونکہ اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے اس یتیم بچے کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، 30 سال تک مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ میں کون ہوں، کہاں پیدا ہوا، یتیم ہو گیا، پھر جنگل سے اٹھا، پھر تعلیم حاصل کی، اور پھر ایم اے تک خدا تعالیٰ نے بہترین تعلیم مجھے دی، لیکن مذہبی طور پر میں امی رہا ساری زندگی، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اچھا طالب علم تھا، لیکن میں مذہب کو نہیں جانتا۔ تو بہرحال میں آپ حوالہ پڑھتا ہوں تمہارے لیے کہ حافظ بشیر احمد جو ہے وہ احمدی
حافظ عبد الرحمن مصری صاحب کا وہ بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، وہ کہ لکھتا ہے کہ جب مرزا طاہر نے مبالغہ ان کی خدمت میں بھیجا تو وہ جواباً لکھتے ہیں، تو سن لیجئے یار، غصہ نہ کریے اور اس پہ غور کریے، اور میں تمہارے جگانے کے لیے تمہیں روحانی قبروں میں سے تمہیں داخل کیے گا، اس میں نکالنے کے لیے باتیں میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کرے تمہیں عقل آ جائے، اللہ تمہیں تقویٰ دے اور تم کھڑے ہو جاؤ قبروں سے اٹھ کر۔ حافظ بشیر احمد مصری صاحب لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے قادیانیت سے اسلام تک، تو اس کا 122 صفحہ سے 123 تک یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ضروری ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ لکھتے ہیں، میرے الزامات جماعت احمدیہ قادیان کے عوام کے خلاف نہیں، اس جماعت میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دیانتداری اور اخلاص سے قادیانی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عقائد غلط اور غیر اسلامی ہیں، سارے عقائد غلط نہیں ہیں، مرزا غلام حسن بالکل سچا انسان تھا، ساری تجزیہ ان کی سچی ہے، یہ بشیر الدین محمود نے اور اس کے جانشینوں نے گند ڈالا ہے، اس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے جو کچھ انہوں نے بنا دیا ہے مرزا صاحب کی جماعت کو۔ آگے وہ کہتا ہے، ہم مذہبی عقائد میں اختلافات کی بنا پر کسی سے مار پیٹ نہیں شروع کر دیتے، لیکن جب کوئی منظم گروہ مذہب و عقائد کے روپ میں معاشرہ کے طریقہ ماند و بود میں تخریب پیدا کرنا شروع کر دے، تب ہی عوام الناس اس تخریب کی روک تھام کے لیے استادہ ہوتے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان میں اس قسم کے ناخلف اور بے غیرت لوگ موجود ہیں جو اپنی محرم بہو بیٹیوں اور نوعمر بیٹوں کی آبرو اور عصمت کو اپنی بد چلن پیروں کی پرجوش عقیدت پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے بھیڑیوں کو کون بچا سکتا ہے؟ بحث طلب مسئلہ تو آبرو دار معاشرے کے لیے ہے، جس میں سادہ لو انسان دانستہ اس قسم کے دکھوں کا شکار ہونے لگے۔ ایسی حالت میں معاشرہ کو اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ شرفاء کو مارے آستین سے خبردار کرے۔ اچھا، آگے وہ لکھتا ہے، جب مرزا طاہر نے مبالغہ چیلنج کو آگے بھیجا تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حافظ ہے قرآن بندہ، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا بیان دوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور میں 1 سال کے عرصے میں مر جاؤں۔ یہ بیان انہوں نے لکھ کے مرزا طاہر کے بجائے تم بھی سائن کر دو، تم بھی کھاؤ اس طرح اٹھا دو، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ مرزا طاہر بھاگ گیا۔ آگے وہ کیا لکھتا ہے سنیے، وہ لکھتا ہے، الف مرزا طاہر احمد موجودہ قادیانی سربراہ کا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد بریکٹ میں لکھتا ہے، جو بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد کے تینوں بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا اور قادیانی جماعت کا خلیفہ ثانی تھا، بدکار تھا اور منکوحہ و غیر منکوحہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا عادی تھا، حتیٰ کہ خاندان کی ان عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا کرتا تھا جن کو نہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ سب الہامی مذاہب نے محرمات قرار دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، الف یہ حافظ قرآن بندہ، اس نے قسم پہلے اٹھائی ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے، بے مرزا طاہر احمد کا پدری چچا مرزا بشیر احمد، جو مرزا غلام احمد کے 3 بیٹوں میں دوسرے نمبر کا تھا اور جسے قادیانی قمر الانبیاء کہتے ہیں، لواطت کا عادی تھا اور بالخصوص اسے عمر لڑکوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ جیم وہ لکھتا ہے، مرزا طاہر کا پدری چچا مرزا شریف احمد، موجودہ جو کھڑپینچا تھوڑا مرزا مسرور احمد کا، اس کا دادے کی بات ہو رہی ہے۔ مرزا طاہر احمد کا پدری چچا مرزا شریف احمد، جو مرزا غلام احمد کے تینوں بیٹوں میں تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، لباطت کا عادی تھا اور مرزا بشیر احمد کی طرح اسے بھی نوعمر لڑکوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ اب دیکھو احمدیوں کدھر بیٹھے، یہ فیتزوج ویولد لہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرزا صاحب تو کہتے رہے اپنے گمان میں، وہ تو نیک آدمی تھے، عظیم انسان تھے، انہوں نے سمجھا کہ میری اولاد بھی اسی طرح ہوگی، میری طریقے پر چلے گی۔ اولاد کا دیکھو کاروبار کیا ہے۔ آگے سنیے، وہ لکھتے ہیں، دال مرزا طاہر احمد کا بڑا بھائی مرزا ناصر احمد، پسرے مرزا بشیر الدین محمود احمد قادیانی، مرزا غلام احمد کا پوتا اور قادیانی جماعت کا خلیفہ ثالث، زانی ہونے کے علاوہ لواطت بھی کیا کرتا تھا۔ یہ حافظ بشیر احمد بیان دے رہا ہے قسم اٹھا کر۔ آگے آگے وہ لکھتا ہے کہ مرزا طاہر احمد کی دادی کا بھائی یعنی مرزا غلام احمد کی بیوی کا بھائی مرزا میر محمد اسحاق قادیانی جماعت کے نظام میں ایک بلند اور باعزت حیثیت رکھتا تھا اور محدث کے خطاب سے سرفراز تھا۔ وہ بھی لواطت کا عادی تھا۔ قادیان کے یتیم خانہ کے محاسب ہونے کی حیثیت میں بیچارے کم سن یتیم بچے اس کی برگشتہ خواہشات شہوانی کے شکار ہوا کرتے تھے۔
احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں غصہ نہ کرنا، یہ میں نے نہیں لکھے، میرے الزام نہیں ہیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کہہ رہا ہے نا، میں نے وہ حوالہ دیا ہے ان کی تقریر الموت کا، کہتا خاص اولاد ہو، ایک خاص اولاد کے کام یہ کرتوت یہ تھے، یہ کرتے تھے. ایک بندہ حافظ قرآن ہے، وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ اے خدا اگر میں جھوٹ بولوں تو 1 سال میں مجھے مار دینا. یہ 1988-99 کے درمیان جو مرزا طاہر نے مبالغے کا چیلنج دیا تھا پورے مخالفین کو، اس میں ایک تو بھی بھیجا تھا مبالغہ اپنا. تو آگے وہ لکھتا ہے اگر میں چاہوں، وہ لکھتا ہے اگر میں چاہوں تو بہت سے ایسے ناموں کی فہرست لکھ سکتا ہوں جو قادیانی نظام میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور تھے اور جو اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر اپنی شہوانی برگشتیوں میں اخلاقی پابندیوں سے آزاد تھے، لیکن ان فحش باتوں کی زیادہ تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ میں نے پڑھ دیے ان کے الفاظ، یہ قادیانیت سے اسلام تک صفحہ 122 سے 123 تک یہ ہیں، یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. تو میں نے یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ بشیر الدین محمود بھی کہتے ہیں خاص اولاد ہوگی، مرزا طاہر بھی کہتا ہے خاص اولاد، لیکن دیکھیں اس نے مرزا طاہر کا نام نہیں لیا، مرزا ناصر کا لیا، وہ بد کردار تھا. بشیر احمد کا لیا، شریف احمد کا لیا. بشیر الدین محمود تو مردود آدمی تھا، اس نے تو کوئی اور بڑی وہ لڑکی احمدی چھوڑی نہیں، قادیان میں ربا بھی ایک کرتوت تھے اس کے. مقصد یہ کہنے کا کہ مرزا طاہر کا نام نہیں لیا اس نے، ہاں اس کا چیلنج قبول کیا موالے کہ میں کرتا ہوں، تو ہی سائن کر، لیکن مرزا طاہر پر اس نے الزام کوئی نہیں لگایا. دیکھنا وہ حافظ قرآن تھا، جھوٹا کون کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے. تو بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ مرزا طاہر کے متعلق میں بھی یہی گمان رکھتا ہوں کہ اس قسم کی جو گندے کام ہیں اس سے وہ نزدیک نہیں گیا، وہ بندہ اچھا تھا. میرا اختلاف ہے اس سے، اللہ نے اس کے اشعار میں میری خبر دی، اس کو اسی کو چنا، تبھی وہ بناتا ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، سحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. تو یہی میں نہیں تو ہاتھ اٹھائے ہوئے مرزا غلام صاحب کے آگے دعا کرتے ہوئے، مرزا صاحب نے بھی علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور مجھے کہا میری دعا میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ دعا کرو. تو یہ باتیں ہیں کہ مرزا طاہر کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے. تو باہر یہ جو الزام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مرزا طاہر امن اس قسم کے شعبے کا کوئی بندہ تھا. مخالفین مرزا طاہر پر بھی الزام لگاتے ہیں، جھوٹے ہیں الزام، میں رد کرتا ہوں ان کو، سب جھوٹے الزام ہیں جو مرزا طاہر پر جو لوگوں نے لگائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ ایسا بندہ نہیں تھا. ہاں مرزا بشیر الدین محمود میں ایک جھوٹا مسلم موت کا دعوے دار تھا، اپنے باپ کی اس نے دفاع کیا مرزا طاہر نے، یہ اس کا جرم ہے، اور اس کو تائید کرتا رہا، تصدیق کرتا رہا اپنے جھوٹے بدکار باپ کی، یہ اس کا قصور ہے مرزا طاہر احمد کا. باقی وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا وہ شعبے کا بندہ تھا کہ اس نے جس طرح مرزا ناصر، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، مرزا بشیر احمد، اس قسم کے جب وہ حافظ بشیر کہتا ہے اس قسم کے کام بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوگا. بہرحال ہر بندہ اس طرح نہیں ہوتا، اچھا جو اچھا ہے، بہرحال ان کو مرزا طاہر کا نام نہیں لیا. سامعین کرام، اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا اور نثر کی مرزا مسرور کے ساتھ 44 منٹ کی آڈیو گفتگو جو ہے یوٹیوب پر آن ہے، لوگ سنیں. احمدی حضرات بھی اس ندا اور نثر نے مرزا مسرور کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، اور وہ ندا اور نثر اپنے باپ مرزا لقمان احمد پیسر مرزا ناصر مصطفیٰ پر کیا الزام لگا رہی ہے. وہ مظلوم لڑکی ہے اور مرزا طاہر احمد کی ایک نواسی ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب احمدیوں کے دلوں میں اس کا درد ہے کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی. تو یہ زیادتی کرنے والے کون لوگ تھے؟ ڈاکٹر مرزا مبشر پر وہ الزام لگاتی ہے، تو وہ جو محمود شاہ صاحب ہیں ان پر اور بھی بہت سارا، بلکہ وہ ربا یعنی چناب نگر میں ایک خاص کا ذکر کرتے ہوئے اسے کنجر خانہ کہہ رہی ہے. اب تم احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں خود فیصلہ کرو کہ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد خاص اولاد کی باتیں کر رہا ہے اپنی الموعود کی تقریر میں، یا مرزا طاہر احمد بھی خاص اولاد کی وہ باتیں کر رہا ہے اپنے جو میں نے بھی ان کو حوالہ پڑھا ہے، تو یہ مرزا غلام صاحب کی یہ ایک خاص اولاد تھی کہ اتنا، یعنی ندا و نثر کیا ہے؟ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ پرپوتی بنتی ہے. تو کیا کہہ رہی ہے وہ احاطہ خاص ربا کا جو ہے جہاں پر یہ لوگ سارے رہتے ہیں اس کو کنجر خانہ کہہ رہی ہے. اب تو خود فیصلہ کرو کہ فیت ضبہ جو وایو لاد و لاہو کی یہ جو پیش گوئی ہے
یہ کیسے پوری پھر ہو گئی مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد کے حوالے سے بھی؟ وہ خاص اولاد یہ اولاد سارے بدکار لوگ ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے۔ مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں ضرور یہ لوگ پیدا ہوئے، لیکن میں نے بارہا اپنے خطبات میں لیکچر میں کہا ہے اور مضمونوں میں لکھا ہے کہ دراصل ان کی مرزا غلام صاحب کی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے والد محترم مرزا غلام مرتضیٰ کی دنیاوی سوچ جو تھی یا دنیا داری جو، اس کا تسلسل ہے یہ سارے لوگ۔ اس قسم کے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے اور ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ بعد میرے آقا کی اولاد ہے، تو بڑی دکھ میں یہ باتیں میں نے آپ لوگوں سے آج کی ہیں کہ فیتزوج و یولاد له، کہ یہ جو پیش ہوئی ہے مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد جو، اس پر نہیں یہ فٹ ہوتی، اور یہ ساری پیش ہوئی ایک اور وجود ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جس کی محمدی مریمت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بطور نشان رحمت اور بطور ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جس کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اپنی تعریفات میں، اس کے متعلق یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فیتزوج و یولاد له۔ اب میں خطبہ کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے پڑھ کر سنایا، ناراض نہ ہوئیں، میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں جماعت احمدیہ قبرستان کے مرزا مسرور کو للکار رہا ہوں کہ آئیں، قسم اٹھائیں کہ مرزا شریف کے بارے میں ان کے جو دادا تھا اس کے متعلق حافظ بشیر احمد مصری نے جو بیان دیا ہے رد کرے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہ یہ جھوٹ ہوا۔ حالانکہ حافظ جو بشیر احمد مصری تھا اس مبالغے کے بعد کافی دیر زندہ رہا پھر دنیا میں، لیکن مرزا طاہر نے ان کا مبالغہ جو انہوں نے چیلنج بھیجا مرزا حافظ بشیر احمد نے وہ قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب پھر سامعین خود فیصلہ کر لو۔ فیتزوج و یولاد له، مرزا صاحب نے جو فرمایا آپ نے نیک گمان پہ میری اولاد بھی اس طرح میری ضرورت میں نیک لوگ ہوں، نیک لوگ پیدا ہوئے، یہ نیک لوگ تھے۔ مرزا طاہر احمد بھی یہ غلطی بحال کرتا ہے، اپنے والد کا دفاع کرتا ہے، یہ بہر لو جرم ہے انہوں نے کیا دنیا میں، آج آگے وہ سزا بھگتتا پھر رہا ہے اپنے اس جرم کی کہ اس نے جھوٹے اپنے دعوے کو، مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ کے دعوے کی اس نے تصدیق بھی تائید بھی کی اور ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ساری زندگی، اور میرے ساتھ جو کیا انہوں نے یہ الگ کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے۔ یہ آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطبے کو ختم کرنے کے لیے میں چند باتیں بتا دوں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، قادیانی مولویوں، ان کے نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اب آپ سب خود فیصلہ کر لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی فیتزوج و یولاد له کی مصداق میرے آقا محمدی مریم امام مہدی مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بنتے ہیں، یا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ الفاظ کا مصداق امت محمدیہ میں کوئی اور وجود ہے؟ خاکسار یہاں اتنا عرض کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہ موعود روحانی فرزند جسے اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام مسیح و زمان یا موعود محمدی مسیح عیسی ابن مریم کا نام دیا ہوا ہے، خاکسار وہ دعویٰ رکھتا ہے اس وقت دنیا میں کہ اللہ نے مجھے بتایا۔ 22 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد ساری پھر تفصیل بتا دی۔ وہ سجدہ ہی دراصل وہ ایک کیفیت تھی، وہ ایسا ہی واقعہ جیسے غار حرا میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ ہوا، میرے ساتھ بھی وہ واقعہ ہے۔ دارالحمد ہاسٹل تھا ایم ڈی یو کا، وہاں پر میں ایم اے کیا، وہاں پر رہ کر، اور سرونٹ کوارٹر تھا، وہیں پہ سجدہ ہوا۔ تو یہ سارا میری کتابوں میں تفصیل موجود ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ تو میرا دعویٰ ہے اس وقت، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آسم کی پیشگوئی ہے فیتزوج و یولاد له، اور مرزا غلام صاحب کے متعلق بتا دیا ہے کہ وہ بڑے عظیم تھے، وہ تو مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سارے نبیوں کے نام دیا اللہ نے انہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی کہا۔ لیکن یہ جو پیشگوئیاں ہیں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی امت محمدیہ میں، اس کا مصداق وہ چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا مرزا غلام احمد محمدی مریم کو نشان رحمت یا ذکی غلام، یہ بھی اس کو ان کا مصداق ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، اللہ سے خبر پا کر فرمایا، تو یہ باتیں سب پوری ہوں گی۔ تو جہاں تک فیتزوج و یولاد له مرزا غلام صاحب کی اولاد کے متعلق تو میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ ابھی بھی میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور ہدایت پا جائیں۔ میرے آقا کی اولاد ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، بڑے ظلم کیے انہوں نے احمدیوں پر، ظلم کی انتہا کر دی،
میں بھی ان مظلوموں میں بھی ایک ہوں، لیکن پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو رحم پر ان کو ہدایت دے دے۔ مرزا غلام احمد صاحب میرا آقا جو تھا، جو آج میرے اندر موجود ہے، اس کی یہ اولاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد کمزوری ہوتی ہے انسانوں کی، اس کی اولاد ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ضائع نہ کرنا۔ تو خاکسار میں بتاتا ہوں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ایک انتہائی نیک زوجہ خاکسار کو بخشی ہے، اور مجھے اس میں سے 3 نیک فرزند بھی عنایت فرمائے ہیں۔ تینوں کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو میرا ورچوئس گاڈ ڈیوائن تھیری اب چھپ جائے گی، اس میں نے اپنے تینوں بیٹوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ 2 ادھر کیل میں پیدا ہوئے تھے، ایک پیدا ہوا تھا ربا میں، تو 40 دن کا تھا، میں اس کو لے کے آیا تھا۔ آج کل وہ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان غفار ہے، تو ادھر ایک یونیورسٹی میں اسلامک سائنسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ پروفیسر ہے۔ تو دوسرا جو میرا بیٹا ہے تو اس کا نام بھی احمد شیر غفار ہے، تو وہ بھی اسٹویا برائٹر ہے، اور بڑی اچھی طرح بڑے اچھے نوٹے میں اس نے یہ اسٹویا برائٹر بنا ہے۔ تو یہ جرمنی کے باہر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے اسٹویا برائٹر کیا ہوتا ہے، تو ان کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ڈگری جرمنی میں اسٹویا برائٹر کہلاتی ہے۔ تو تیسرا میرا بیٹا جو ہے ڈاکٹر کاشف غفار، تو وہ آج کل فائزر فرما میں کام کرتا ہے ادھر ساؤتھ میں جرمنی میں، تو وہ ڈاکٹر ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تینوں بچے مجھے ملے، اور تینوں نیک۔ کوئی بندہ، میرے مخالفین جو غیر احمدی خواتین کافی لوگ ہیں ادھر، میری بیگم کہا کرتی ہیں کہ تیرے تینوں بیٹے ہم نے دیکھے ہیں کہ کبھی یا تو دونوں بھائی جا رہے ہوں گے یا اکیلا ہی جا رہا ہوگا، کبھی لڑکی تو جرمن لگ رہی ہے، ان کا کوئی جرمن لڑکا نہیں ان کے ساتھ دیکھا ہم نے۔ یعنی یہ انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیکھا گھر میں، اس کے مطابق الحمدللہ اتنا خوش ہوں، اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تم نے مجھے نیک اولاد بخشی۔ تو باقی آپ خود فیصلہ کر لینا کہ فیتزوج و یولد لہ کا پھر حقیقت کیا ہے۔ مزید سامعین کرام سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ خاکسار کے 2015 کے 2 خطبات ضرور سنیں، میں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ ایک ہے مورخہ 11 دسمبر 2015 کا خطبہ جمعہ، اس کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فیتزوج و یولد لہ کی حقیقت، اس کا عنوان ہے، یہ سنیں، میں 2015 میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اگلا خطبہ جمعہ 18 دسمبر 2015 کا ہے، تو اس کا عنوان اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فیدفن مائی فی قبری کی حقیقت۔ تو یہ سنیں، وہاں پر میرا خطبہ ہے، وہاں پر وہ 2015 کا alghulam.com پر یوٹیوب پر ہے، آن ایئر ہے، وہ سنیں۔ علاوہ اس کے ایک مضمون نمبر 113 ہے alghulam.com پر، تو اس کا جو عنوان ہے اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فیدفن مائی فی قبری کی حقیقت۔ تو یہ کسی غیر احمدی شخص نے مجھ پر کچھ سوال کیے تھے، کوئی رشید احمد نامی تھا لاہور کا غالباً، تو اس کی میں نے جواب دیا تھا، تو یہ سامعین وہ بھی پڑھے مضمون۔ تو آخر پہ میں ایک مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھ کر، ایک باس پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب میرے آقا، اور میں تو بھی انتہا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی رحم کا جو اس نے مجھ کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بہت مشکور ہوں، بڑی دعائیں کرتا رہتا ہوں، بڑا درود شریف میں پڑھتا ہوں۔ غالباً یہ 22 دسمبر 1983 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو بڑا درود کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا رہتا ہوں، تسبیح تحمید کرتا رہتا ہوں، تو ان کی برکت میرے شامل حال ہوئی۔ اور علاوہ اس کے تیسرے نمبر پر محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی جو برکتیں ہیں، ان کی دعا کا نتیجہ اللہ نے مجھے بنا دیا، جو انہوں نے دعائیں کی چلا ہوشیارپور میں، تو وہ وجود جو مرزا غلام صاحب کو موت جس کی بشارت دی گئی تھی، اللہ نے مجھے بتایا سجدہ سے اٹھنے کے بعد عبد الفوت ہوا۔ تو بشیر الدین محمود احمد ایک جھوٹا بدکار انسان تھا، اور تم اس کو 72-74 دفعہ یوم مسلمہ بناتے پھر رہے ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک چند الفاظ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ، یہ کتاب ہے ان کی ازال و عام، اس میں لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔
بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ سامعین کرام، اللہ کا یہ فضل اس عاجز کی شام میں حال بھی ہوا۔ میں تو نہ ایک مذہبی لین کا بندہ تھا، نہ مجھے پتہ، نہ میرا کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ بچپن میں 6 مہینے کا تھا جب یتیم ہو گیا۔ تو بھائی یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے خطبوں کا ذکر کیا، یہ سننا کہ کس طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اپنی محبت کے محمدی عربی اسم کی محبت ڈالی میرے، اور کوشش کرنی شروع کر دی کہ جس طرح ہمارے آقا تھے اس کا وصف سنا تھا، اس سے میں بھی کوشش کروں۔ اور پھر مرزا غلام صاحب کو پھر وسط سفر رسول کے بعد پھر میں نے پڑھا سارا۔ تو یہ بھی کوشش پھر رہی کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم جو برگزیدہ تھے بندے تھے، ان کی جو سنت تھی، رویے تھے، اس طرح میں کوشش کرتا ہوں مجھے بھی ان میں سے کچھ حصہ دے دے۔ تو اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا۔ تو انہی باتوں پر میں اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔